قرآن نے بیوی کو، وائف کو دو لفظوں سے بیان کیا ہے. ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زوجہ، دوسری جگہوں میں اللہ رب العزت نے لفظ فرمایا ہے امرأہ، یعنی کہ عورت اور زوجہ. آپ کی جو بیوی ہے، اب آپ نے یہ احتساب کرنا ہے کہ جو میری بیوی ہے کیا وہ میری زوجہ ہے یا وہ میری عورت ہے صرف. اچھا اب دیکھیں قرآن کی روشنی میں زکریا علیہ السلام کی بیوی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اصلحنا لہ زوجہ، اور اس زوجہ کی اللہ نے پھر تعریف بیان کی. کیا بیان کیا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ تمہاری بیوی تمہاری زوجہ بنے گی جب تم دونوں دین پہ چل رہے ہوگے. فرمایا انہم کانوا، وہ دونوں، یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی میں جلد بازی کیا کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، ساتھ نیکیاں کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا، دونوں دعائیں کرتے تھے، اللہ سے امید لے کے اور اللہ سے ڈر کے وہ دعائیں کیا کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ اللہ کے آگے خشوع و خضوع کے ساتھ رہتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمٹ کرتے تھے. تو اگر آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ دین پہ چل رہی ہے اور آپ دونوں ایسے ہم مزاج ہیں کہ دونوں اللہ کو راضی کرتے ہیں، دونوں نمازی ہیں، دونوں با کردار ہیں، تو آپ دونوں ایک دوسرے کے زوج اور زوجہ ہیں. آپ دونوں ایک دوسرے کے زوج اور زوجہ ہیں، پھر یہ اس روشنی میں آپ کی یہ زوجہ مطہرہ ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے جب لوط علیہ السلام کی بیوی کو پکارا تو یہ نہیں کہا کہ زوجۃ لوط، کا امرأۃ لوط، لوط کی عورت، اور پھر فرمایا امرأۃ نوح، نوح کی عورت. امرأہ فرمایا، زوجہ نہیں فرمایا. کیوں؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت دونوں کیا تھیں؟ کافر تھیں. دونوں دین پہ عمل نہیں کرتی تھیں، دونوں دین پہ نہیں چلتی تھیں، بلکہ دین کی دشمن تھیں. لوط علیہ السلام کی بیوی تو یعنی کہ بدترین سائیکوٹک بیوی کے طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کو بیان کیا ہے، بلکہ ان کے لیے عذاب الا امرأتہ قدرنا انہا کانت من الغابرین، اور مختلف قرآن کی آیتیں آئی ہیں. سورہ تحریم میں ان کا بیان آیا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. وہ دونوں نیک اللہ رب العزت کے بندے، نیک اللہ رب العزت کے پیغمبر کی بیویاں تھیں، مگر وہ ان کی زوجہ نہیں بن سکی، وہ ان کی عورت تھیں. اور ان کو عورت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ ان کے دین پہ یعنی کہ اللہ کے دین پہ ایمان نہ لے کے آئیں، اور دونوں اللہ کو راضی نہیں کر رہے تھے. صرف اللہ کو راضی کرنے والے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام تھے، مگر بیوی سے وہ دین میں سپورٹ نہیں ملی. تو اگر آپ کی بیوی سے آپ کو دین پہ چلنے پہ سپورٹ ملتی ہے، اگر آپ کی بیوی آپ کو فجر کی نماز پہ اٹھاتی ہے، آپ اور آپ کی اہلیہ مل کے دونوں اگر بچوں کی دینی تربیت کر رہے ہیں، ان کے آخرت کی فکر کر رہے ہیں، دونوں نمازیں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو نماز کے لیے ریمائنڈر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نماز فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، نماز کا وقت ہو تو دونوں اپنے تمام مشغولیات چھوڑ کے نماز کی طرف راغب ہوتے ہیں، دونوں بے پردہ نہیں ہیں، دونوں بے حیا نہیں ہیں. تو اگر یہ صفات اگر ان کے اندر ہیں تو آپ اور آپ کی بیوی ایک دوسرے کے لیے ازواج ہیں، زوجہ ہیں. اور اگر آپ نیک ہیں اور آپ کی بیوی اگر نیکی میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے تو وہ آپ کے لیے صرف آپ کی عورت ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں، جس لڑکی سے آپ نے شادی کرنی ہے، کیا آپ اس کو صرف اپنی عورت بنا کے رکھنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو اپنی زوجہ بنانا چاہتے ہیں؟ اور آپ کی جو بیوی ہے، آپ بتائیے کہ آپ کی بیوی آپ کی کیا زوجہ ہے یا آپ کی صرف عورت ہے؟ اور اگر آپ کی بیوی آپ کی عورت ہے اور آپ تمنا رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی زوجہ بن جائے تو ان سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ازواج نصیب فرمائے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com